ملک کی آزادی جیسے جیسے قریب آتی رہی، ہم وعدے لیتے رہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ اگر ملک کی تقسیم پر دستخط کیے، تم نے دستخط کیے ہیں، ہم اس کے مجرم نہیں ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ صدر محترم، علماء کرام، معزز حاضرین جلسہ، میں برادر محترم حضرت مولانا اصغر امام صاحب اور جماعت اہل حدیث کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان حالات میں جن سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، قومی یکجہتی کے عنوان پر اس عظیم اجتماع کو قائم کیا گیا۔ قومی یکجہتی یہ ایسا عنوان ہے کہ ایسے ملک کو جہاں سینکڑوں مذاہب کے ماننے والے، سینکڑوں زبانوں کے بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور وہ اقلیتیں اپنے مذہب کی بنیاد کے اوپر جانی پہچانی جاتی ہیں، اس ملک کے اندر قومی یکجہتی کا پروگرام ہر زمانے کے اندر ایسی اہمیت رکھتا ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسے حالات میں جن سے ہمارا ملک آج گزر رہا ہے، اور ملک کا ایک طبقہ جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ طبقہ انتہائی اقلیت میں زندگی بسر کرنے والا طبقہ ہے، مذہب کے نام پر نفرت کی سیاست کر رہا ہے، ایسے وقت کے اندر جماعتوں کو، افراد کو قومی یکجہتی کے عنوان پر جمع کرنا، اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا کل کے مقابلے میں آج بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ میں مانتا ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے، عقیدے کی طرح انتہائی مضبوط چیز ہے کہ ہمارے ملک کی اکثریت نفرت اور امن و امان کو برباد کرنے والی نہیں ہے، بلکہ اکثریت ملک کے اندر محبت، بھائی چارگی اور الفت کو چاہنے والی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک اخلاق کا قتل ہوا مرحوم کا، لیکن ہمارے ملک کے وہ لوگ جن کو ہندوستان کی حکومت نے تمغے دیے تھے، سینکڑوں آدمیوں نے اپنے ان تمغوں کو واپس کر دیا،
یہ لوگ اکثریت کے افراد تھے، اقلیت کے نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ ملک کی وہ پرانی سیاست یا وہ تاریخ جو پیار و محبت کی تاریخ ہے، اگر وہ ختم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ملک ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو نفرت کو جنم دینا چاہتے ہیں، ملک کو اس طرف دھکیل رہے ہیں جہاں پیار و محبت کا دیوالہ نکل جائے، اگرچہ وہ اقل قلیل ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں ایسی طاقت اور پاور ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو جی چاہیں کر دیں، ہمارے ہاتھ کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ 2 4 10 اور 20 نہیں بلکہ 50 قتل گائے کے نام کے اوپر ہوئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ملک کے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں ملک کی لگام ہے، وہ امن اور بھائی چارگی کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ کو پکڑا جاتا، ہتھکڑیاں ڈالی جاتی اور نظام ایسا بنایا جاتا کہ نفرت کی بنیاد کے اوپر ملک کی یکجہتی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر اس طرح کے حالات یکے بعد دیگرے پیدا ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے جو پیغام جا رہا ہے وہ اس طرح کا کردار پیش کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کا سبب ہے، حوصلہ شکنی کا سبب نہیں بن رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جہاں جاتے ہیں وہاں مسلمان ہے، موجود ہے، لیکن وہ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ وہاں کے مسلمان اور اس ملک کے رہنے والے لوگ رنگ و روپ میں اختلاف ہے، زبان میں اختلاف ہے، پہناوے میں اختلاف ہے، گفتگو اور اٹھنے بیٹھنے کے طریقے الگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے لوگ آئے اور آ کے بس گئے، جانے جاتے ہیں کہ یہ لوگ دوسرے ملک کے رہنے والے ہیں، ہمارے ملک میں آ کر کے انہوں نے یہاں کی نیشنلٹی حاصل کی ہے۔ مگر مسلمان ہندوستان کے اندر ایسا نہیں ہے، کوئی برادری ہندوستان کی ایسی نہیں ہے جس کے اندر افراد نے اسلام کو قبول نہ کیا ہو۔ گوجر ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ٹھاکر ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، جاٹ ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، راجپوت ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ تو پھر کسی اقلیت، مذہبی اقلیت کے ساتھ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ایک خاص مذہب کی ماننے والی ہے، ہندوستان کا ماحول تو ایسا نہیں تھا۔ آزادی تھی، جو انسان جس مذہب کو چاہے اختیار کر لے، سارے مذہب اس پر متفق تھے کہ نفرت کی سیاست اور نفرت کو پھیلانا یہ ہمارے مذہب کا کردار نہیں ہے۔ میں ابھی آج ہی آیا ہوں، آسٹریا کے اندر ایک کانفرنس تھی جس کے اندر ساری دنیا کے مذاہب کی چوٹی کے لوگ تھے، ہندوستان کے بھی مختلف مذاہب کے لوگ تھے، یہاں کے بدھسٹ بھی تھے، یہاں کے ہندو بھی تھے، اور ہندوؤں کے مختلف طبقات کے لوگ تھے، کرسچن اور عیسائیوں کے اندر مختلف مسلک کے ماننے والے لوگ تھے۔
ہر مسلک والے نے اپنی بات کہی ہے تو پیار و محبت ہی کی گئی. میری سمجھ میں نہیں آتا، میں یہ سوچتا تھا کہ ہر مذہب کا بنیادی انسان پیار و محبت کو پیش کرتا ہے، اور اپنی کتابوں کی عبارتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ملک کی اکثریت کا ایک طبقہ جو نفرت کی سیاست کر رہا ہے، اور ملک کی بدقسمتی ہے کہ اقتدار پر بیٹھنے والے لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو ان کے ہاتھ کو نہیں پکڑ رہے ہیں. یہ چیز کہاں سے پیدا ہو گئی؟ مجھے حیرت ہے کہ ایک طبقہ ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتا ہے اور مذہب کی بنیاد پر بنانا چاہتا ہے، حالانکہ اس کا مذہب، اگر اس کے مذہب کی بنیادی شخصیات سے آپ ان کا مذہبی نظریہ پوچھیں تو ہر شخص یہی کہتا ہے کہ مذہب تو پیار و محبت کی تعلیم دیتا ہے. یہ مذہب کے نام پر جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنے والے اپنے مذہب کے وفادار نہیں ہیں، مذہب کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں. یہ مذہب نہیں ہو سکتا. مذہب تو پیار و محبت کا نام ہے. مجھ سے پہلے مقرر محترم اسلام کی اسلامی تعلیمات جو پیار و محبت اور سلام کی ہیں ان کو پیش کرتے ہیں. میں ہر مذہب والے سے بات کرتا ہوں، وہ یہی بات کہتا ہے کہ مذہب تو پیار و محبت کا نام ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے ملک کو کس طرف لے چل رہے ہیں، اپنے مذہب کی کس تصویر کو پیش کر رہے ہیں. مذہب کے نام کے اوپر نفرت کی سیاست کر رہے ہیں. یہ کبھی ملک کے لیے فلاح و بہبود کی کوئی راستہ صورت نہیں ہے. ایک ملک مذہب کے نام پر نیپال زندہ تھا اور وہ زندہ نہیں رہ سکا، ختم ہو گیا. ہندوستان جتنا بڑا ملک جس کے اندر سینکڑوں اقلیتیں مذہبی رہتی ہیں، وہ کیسے کسی ایک مذہب کے نام کے اوپر زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ کوئی چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کانفرنس کو بلانا، لوگوں کے اندر اس نظریے کو پیدا کرنا، اجاگر کرنا کہ مسلمان جہاں بھی ہے وہ ہر اقلیت کے ساتھ پیار و محبت کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھائے. میں جمعیت علماء ہند کے بڑے بڑے جلسوں میں ارباب مدارس سے بھی کہتا رہا ہوں، جہاں ہو وہاں اکثریت کے لوگوں کو سال میں 2-3 مرتبہ بلاؤ، یہ بتلاؤ کہ تم کیا سکھاتے ہو. اسلام نے معاملاتی رہن سہن اور معاشرت اور ویوہار کے اوپر جتنا زور دیا ہے وہ عبادات سے کم نہیں ہے. اسلام کا موضوع صرف عقیدہ اور عبادات ہی نہیں ہے. احادیث کو پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک تیسرا موضوع معاملات. اگر معاملات کے اندر کمزوری اور خرابی ہے، ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن عبادات لٹ جائیں اور سارا ثواب وہ مظلوم لے جائیں جن پر معاملات کے اعتبار سے اس عبادت کرنے والے نے ظلم کیا تھا. یہ قرآن و حدیث کی تشریح و تفسیر ہے. اس لیے مسلمانوں کو اپنی زندگی کے اندر اس رخ کو پیش کرنا چاہیے. صحیح ہے، اسلام کی دعوت دیتا ہے، اسلام سلامتی کی دعوت دیتا ہے، وہ بھی ایک مذہب ہے. میں کہتا ہوں ہر مذہب سلامتی کی دعوت دیتا ہے. ہندو مذہب بھی سلامتی کی دعوت دیتا ہے، کرسچن مذہب بھی سلامتی کی دعوت دیتا ہے، سکھ مذہب بھی سلامتی کی دعوت. ہو کیا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہندو مذہب کے نام پر جو لوگ نفرت، قتل و غارت گری،
ملک کے اندر بد امنی کو پھیلا رہے ہیں وہ اپنے ملک کے غدار ہیں، اپنے مذہب کے غدار ہیں، وفادار نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائی یہ وہ ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع کو ہر ہندو کو زندہ کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو اپنی زندگی کے اندر ہر سطح پر زندہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس موقع کے اوپر کوتاہی کریں گے تو میرے بھائی آنے والے دن خدا نخواستہ اس سے بھی زیادہ ملک کے لیے، ملک میں بسنے والوں کے لیے خرابی کے دن ہو سکتے ہیں۔ مذہب کے نام کے اوپر جو تشدد دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ ہرگز مذہبی تشدد نہیں ہے، وہ تو ایک غیر چیز ہے۔ لوگوں کو ووٹ کی سیاست کرنے کے لیے مذہب کا نام لے کر تشدد کیا جا رہا ہے، اور نادان لوگ بے پڑھے لکھے اسی کو مذہب سمجھ رہے ہیں۔ یہ ملک کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ جمعیت علماء کا کردار اس موضوع کے اندر بڑا واضح ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد، بلکہ میں کہوں کہ ملک کی تقسیم کے بعد، ملک کے اندر ایک نظریہ ابھرا تھا نفرت کی سیاست کا، لیکن جمعیت علماء وہ مضبوط جماعت تھی جو گاندھی جی کو، جواہر لال نہرو کو، پنت جی کو پکڑ کر بیٹھ گئی، اور ہم نے یہ بات کہی کہ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ، تمہاری ورکنگ کمیٹیاں شاہد ہیں، تمہاری تجاویز شاہد ہیں، ہمارے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ ہم بار بار تم سے کہتے رہے ملک کی آزادی جیسے جیسے قریب آتی رہی، ہم وعدے لیتے رہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ اگر ملک کے تقسیم پر دستخط کیے، تم نے دستخط کیے ہیں، ہم اس کے مجرم نہیں ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند تنہا ایک ایسی جماعت تھی، مضبوط جماعت تھی، ملک کی آزادی کے لیے جس کا کردار علماء کی شکل کے اندر 150 سالہ کردار تھا۔ ہمارے اس وزن کو محسوس کیا گیا، اور ملک کے دستور کے اندر ہر مذہبی اقلیت کو اپنے مذہب کے اندر جینے کا حق دیا گیا۔ آج کی بدبختی یہ ہے کہ آج کی سیاست دستور کے ان حصوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، ہمیں اپنا کردار پیش کرنا چاہیے۔ اس لیے میں آپ سب حضرات سے کہتا ہوں کہ مسئلہ صرف اسٹیج کا نہیں ہے، ہر مسلمان اور ہر ہندو کو جو ملک کا وفادار ہے اور امن و سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اپنے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانا چاہے، وہ اپنی نجی زندگی کے اندر، چاہے گاؤں میں ہو، چاہے شہر میں ہو، چاہے مدرسے میں ہو، چاہے بیوپار کے اندر ہو، چاہے اپنی فیکٹریوں کے اندر ہو، چاہے تنہا ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو، جہاں ہے مختلف طبقات اور مذاہب کے ماننے والوں کے اندر پیار و محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اگر اس کے اندر کامیاب ہو گئے تو ہمارا مستقبل انتہائی تابناک، اور ملک ہمارا اپنی پرانی تاریخ کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ میں چونکہ رات بھر سفر کر کے صبح کو پہنچا اور میرے دفتری کام بھی تھے، کیونکہ میں حضرت مولانا اصغر امام صاحب سے وعدہ کر چکا تھا، اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے آیا، اور میں پھر آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یقیناً آپ جس پیغام کو اخوت و ہمدردی اور پیار و محبت کے پیغام کو لے کر جائیں گے، مجھے توقع ہے کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے گا اور پیار و محبت ہی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گا، تو انشاءاللہ نفرت کی سیاست کرنے والے آنے والے دنوں میں ناکام ہوں گے، اور پیار و محبت آگے بڑھے گی۔ اللہ اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، ہماری پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرمائے، اور ہماری اس کوشش کو جو آج اس جلسے کے اندر کی جا رہی ہے اللہ کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔